بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. پاکستان کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اس وقت سیاست کا مرکز بنا ہوا ہے اور سیاسی گرما گرمی، سیاست پہ جوڑ توڑ عروج پہ پہنچا ہوا ہے. اور نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ تمام غیر ملکی سفارت خانے، بڑے بڑے سفارت خانوں کی نظریں بھی پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس پہ لگی ہوئی ہیں اور وزیر اعظم پارلیمنٹ ہاؤس پہ لگی ہوئی ہیں، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہوا اور سینٹ کے الیکشن میں جو نتیجہ آیا ایک سیٹ کا، سید یوسف زاک گیلانی کا، اس کے بعد سے ہلچل مچ گئی ہے. اور اس میں وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا ہے، وہ آپ نے سن لیا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس قوم سے خطاب کرنے سے پہلے کچھ ملاقاتیں ہوئیں، کچھ اہم ملاقاتیں ہوئیں، کچھ پارٹی کے اندر مشورے ہوئے، کچھ برسر عام ہوئے اور کچھ اہم رہنماؤں کے ساتھ ہوئے اور بند کمرے میں ہوئے. پھر آئینی ماہرین سے مشورہ ہوا اور اس کے بعد یہ بھی کہ وزیر اعظم عمران خان ذاتی طور پہ کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. بہت زیادہ اب وہ ایسے کام، جوابی حملے کر رہے ہیں اور جوابی حکمت عملی، ایسی حکمت عملی تیار کی کہ اب جو اپوزیشن جو سمجھ رہی تھی کہ حزب اختلاف جو سمجھ رہی تھی پی ڈی ایم والے کہ جناب ہم بالکل اگلے ہی لمحے وزیر اعظم کو گرا دیں گے، وہ پیش قدمی کو روک دیا ہے. کیسے روکا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف سینٹ کا الیکشن ہوا. سینٹ کے الیکشن میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کی چاروں صوبوں میں سیٹیں موجود ہیں، سینٹ میں چاروں صوبوں میں اور مرکز میں بھی موجود ہیں. سندھ سے 2 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے لیں، 2 ان کے اتحادیوں نے لیں. بلوچستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ. اس کے بعد پنجاب سے 5 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی، باقی اتحادیوں کی، اور صوبہ خیبر پختونخوا سے 11 سیٹیں. تو چاروں صوبوں میں ان کی نمائندگی اور قومی اسمبلی میں بھی انہوں نے وفاق سے بھی 1 سیٹ جیت لی، خاتون کی 1 سیٹ کا مسئلہ. تو خیال یہ تھا کہ جیسے ہی یہ معاملہ ہوگا اس کے بعد اگلے ہی لمحے وزیر اعظم عمران خان کے جو ہیں ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے اور ان کو مات ہو جائے گی. لیکن وزیر اعظم عمران خان نے پچھلی 2 ویڈیو سن لیجیے، میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اس میں نے بتایا کہ کیا ہوا. جب معلوم ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان ہر صورت میں اقتدار سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسے 2 نمبر اقتدار سے اور ایسے مجبور قسم کی وزارت عظمیٰ سے میں اپوزیشن میں زیادہ بہتر ہوں. میں پبلک میں جاؤں گا، عوام میں جاؤں گا، عوام کو بتاؤں گا اور عوام سے دوبارہ مینڈیٹ لے کے آؤں گا. مل گیا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ملا تو میں اپوزیشن کرتا رہوں گا، عوام میں شعور اجاگر کرتا رہوں گا. خیر، اسی دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے چیف جنرل فیض حمید سے ملاقات ہوئی. وہ ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی. اس میں بھی ساری چیزیں ڈسکس کی گئیں اور اس میں بھی یہ فیصلہ ہوا کہ ابھی اتنی جلدی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور ساری صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے. کیونکہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ صاف ہو، شفاف ہو اور کھلے عام ہو. سپریم کورٹ میں بھی انہوں نے زور لگایا، لیکن سپریم کورٹ کے بھی ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور وہ باندھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور باقی اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے. پھر جو باتیں کھلا کے ہوئیں وہ اس میں یہی تھا کہ اتنا کچھ ہو گیا لیکن ریاست بھی ان مافیاز کے سامنے بے بس، ریاستی ادارے بے بس، اور سب کچھ آنے کے باوجود بھی اگر حکومت اور حکومتی ادارے کچھ نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم
ان مافیاز کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے۔ لہٰذا وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم جا کے بتاتے ہیں عوام الناس کو، اگر انہیں میری بات سمجھ آ گئی تو مجھے دوبارہ لے آئیں گے، اور اگر انہیں بات سمجھ نہ آئی اور وہ بھی انہی مافیاز کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو پھر میں اپنے آپ کو اپنی توانائیاں کیوں ضائع کروں، لیکن میں اپوزیشن سے، حکومت سے نکل کے بھی اپنا کام کرتا رہوں گا۔ انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، اور آئینی ماہرین سے بات ہوئی، لیکن پہلے اس سے بتاؤں کہ کیا کہنا چاہیے، جس طریقے سے وہ کرانا چاہ رہے ہیں تیز باؤلنگ اور باؤنسرز مارنا چاہ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگ ذرا ڈرے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ اتنی جلدی کیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے، لیکن اس میں ہوا یہ کہ آرٹیکل 91 وہ استعمال کرنے کا ہوا، اور اعتماد کا ووٹ ہفتے کی شام کو دوپہر کو 12:30 بجے سیشن ہوگا، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا، اور اس کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ میں مفلوج اور مجبور قسم کا وزیر اعظم نہیں رہنا چاہتا، اور ان منافقین کو تلاش کرنا چاہتا ہوں جن منافقین نے ہارس ٹریڈنگ کی، یا اپنا ووٹ بیچا، یا فلور کراس کیا، جس طرح سے بھی کیا، وہ پیسے لے کے کیا، وہ ٹکٹ کے لالچ میں کیا، جیسے بھی کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عدم اعتماد کی جو تلوار ہے وہ لٹکتی رہے اور میں اس تلوار کے نیچے چوہا بن کے بیٹھا رہوں کہ اب تلوار آئی، کہ اب تلوار آئی، لہٰذا میں چوہا بن کے حکومت نہیں کر سکتا، اور مجھے اس طرح کا کوئی نہیں، نہ میں نے مال بنایا، نہ بنانے کا ارادہ ہے، لہٰذا میں تو کھیلوں گا فرنٹ فٹ پہ۔ وہ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر آئینی ماہرین نے ایک طریقہ کار بتایا، 2-3 آپشن زیر غور آئے، ان میں سے جو اپروو ہوا وہ تھا کہ آرٹیکل 91 یہ کہتا ہے کہ اگر صدر مملکت اگر یہ سمجھیں کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی میں اکثریت کی حمایت حاصل نہیں رہی تو پھر وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے، اور اجلاس بلا کے وزیر اعظم کو کہیں گے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اب اس میں اعتماد کا ووٹ لینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اجلاس ہوگا، باقاعدہ طور پہ موشن پیش کی جائے گی، تحریک پیش کی جائے گی، اس کے بعد لابیز، اے لابی اور بی لابی، ایک ہوگی اسپیکر کے دائیں جانب، ایک ہوگی اسپیکر کے بائیں جانب، اس میں یہ سب کچھ ہوگا۔ جو وزیر اعظم کے حامی ہوں گے، ان کے حق میں ووٹ دینا چاہیں گے، وہ لابی اے میں چلے جائیں گے رائٹ سائڈ پہ، اور جو مخالفت میں ووٹ دیں گے وہ چلے جائیں گے لابی بی میں، آئیز اور نوز، ایز اور نیز یوں کہہ لیں، ہاں اور نہ، ٹھیک ہے جی، ایک ہاں والی لابی ہوگی، ایک نہ والی لابی ہوگی، اس میں چلے جائیں گے، اور وہاں پہ ایک ممبر جو ان پہ اعتماد کرے گا وہ رجسٹر ہوگا، نوٹ کیا جائے گا، اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اس میں کھلی آزادی ہوگی، تو اس میں صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ووٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو گئے ووٹ 17، وہ 17 ووٹ اس دن نمایاں طور پہ سامنے آ جائیں، یہ موقع دیا جائے گا۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات کہہ بھی دی ہے کہ جناب آئیں، جو مجھ پہ اعتماد نہیں کرتے، جن کے خیال میں میں صحیح کام نہیں کر رہا، میں نااہل ہوں، وہ مجھے چھوڑ دیں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے چھوڑ دیں، میں چلا جاتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا میں چلا تو جاؤں گا، پھر میں جاؤں گا عوام میں، اور عوام کو بتاؤں گا سب کچھ کہ کس طریقے سے انہیں نکالا گیا یا انہیں ناکام بنایا گیا، اور کس طریقے سے اس ملک کو لوٹا گیا،
اور ملک لوٹنے والوں کو ہیرو کیسے بنایا گیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جس نے نہ سپریم کورٹ کا حکم مانا، نہ گورنمنٹ کی درخواست پہ عمل کیا، بلکہ اس نے بھی اس دھاندلی زدہ کرپٹ پریکٹسز والے الیکشن کو ہونے دیا اور تالا لگا کے سو گئے۔ یہ چیز اب یہ آپشن ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا کیا معاملہ تھا؟ اگلا معاملہ یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیا گیا کہ انہوں نے کہا میں نے اب خطاب کرنا ہے، میں براہ راست عوام سے خطاب کروں گا، قوم سے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا، پہلے تو انہیں کہا گیا کہ آپ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں، فی الحال آپ آرام سے اعتماد کا ووٹ لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، اب تک کے حقائق میں عوام کے سامنے رکھوں گا اور عوام کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ اس کے بعد اگلا مشورہ ان کو یہ دیا گیا، پھر آپ براہ راست خطاب نہ کریں، آپ کا خطاب ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں، تو ریکارڈنگ ہم چلا دیں گے۔ اب ریکارڈنگ میں یہ تھا کہ اس کو ایڈٹ ہونا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بالکل نہیں، میں جو گفتگو کروں گا براہ راست کروں گا۔ یہ بات بھی پھر طے ہوئی کہ وزیر اعظم عمران خان براہ راست خطاب کریں گے، لہٰذا انہوں نے براہ راست خطاب کیا، اور تقریباً یہ خطاب تھا ان کا 35 منٹ کا۔ 35 منٹ کے الیکشن میں 35 منٹ کی تقریر میں انہوں نے 2-3 باتیں بڑی واضح طور پہ بتا دیں، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اکراس دا بورڈ سب کو سنایا، اپنے اتحادیوں کو بھی سنا دیا اور اپنے ارکان سے بھی مخاطب ہوئے، اور اگلی بات یہ کی جو میرے علم ہے کہ وہ منت سماجت نہیں کریں گے کسی کی بھی، کسی ایم این اے کی، کسی اتحادیوں کی، یہ نہیں کریں گے کہ جناب آئیں مہربانی کریں، نہیں، اجلاس بلایا گیا ہے وہ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل آئیں جناب، میں ان کو سیلوٹ کروں گا جو مجھ سے اختلاف کر کے الگ ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیوں کام کرنا چاہ رہے ہیں، کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے، شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور اپوزیشن بھی کر رہی ہے۔ اپوزیشن کو بالکل یہ ساری سچویشن اپوزیشن کو سوٹ کر رہی ہے اور ان کے لیے بہت موافق ہے یہ۔ اور اس میں اگر شکوک و شبہات کے بیج بو دیے جائیں اور وہ بیج میچیور ہو جائیں، تناور درخت بن جائیں گے آگے جا کے، تو اپوزیشن کا تو مسئلہ حل ہو گیا، اور ہمارے ان دانشوروں کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ پچھلے 2.5 سال ایسے ہیں، 2.5 سال موجودہ گورنمنٹ کہ سول ملٹری ریلیشن شپ اس وقت آئیڈیل جا رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی معاملہ، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، آئیڈیل۔ اور یہی پارٹنرشپ جو ہے وہ توڑوانا چاہ رہی ہے اپوزیشن، اور ہمارے دانشوروں کی میجورٹی وہ توڑوانا چاہ رہی ہے کہ یہ پارٹنرشپ ختم ہونی چاہیے۔ یہ جو ہے نا ایک پیج پہ ہیں ہم، یہ ایک پیج نہیں ہونا چاہیے، یہ پیج ہی پھاڑ دینا چاہیے۔ تو یہ شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور شکوک و شبہات پھر اتحادیوں کے بارے میں بھی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ فلاں اتحادی نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، وہ فلاں اتحادی نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، ان کی کمٹمنٹ ہو گئی تھی، ان کی زرداری صاحب سے ہو گئی تھی، ان کی نون لیگ کے ساتھ ہو گئی تھی، اس طرح کی باتیں بھی، اور یہ ساری کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا وزیر اعظم عمران خان نے اب اعتماد کے ووٹ کے بعد ہوگا کیا، اب اگلی بات بھی سن لیں۔ پہلی بات تو کلیئر ہے کہ اگر ان کو نہیں ملتا تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر اعتماد کا ووٹ مل جاتا ہے، اعتماد کا ووٹ مل گیا اور کسی نے بھی ساتھ نہ چھوڑا اور سب کے سب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور 181 تمام کے تمام اسٹرینتھ شو ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد 181 یا 172 پلس چاہیے ان کو، تو وہ لوگ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ خالص لوگ ہوں گے جو کہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر اس دوران 2 4 6 8 غائب بھی ہوتے ہیں تو ان کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اور اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ 6 ماہ تک
وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی طرف سے کسی قسم کا عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کی جا سکے گی، تو وہ 6 ماہ بلاک ہو جائے گا۔ 6 ماہ تک اپوزیشن کی سارے جو اقدامات ہوں گے وہ سب کے سب ایسے ہی ہوں گے کہ سیاسی تو ہو سکتے ہیں، آئینی بحران نہیں آ سکتا، قانونی بحران نہیں آ سکتا۔ وہ 26 مارچ کو دھرنا لے کے آنا چاہتے ہیں، دھرنا دیں، مارچ کرنا چاہتے ہیں، مارچ کریں، جو بھی کریں، لیکن اس دوران ان کو مات نہیں دی جا سکے گی اور وہ کھیلنا چاہیں گے پھر وکٹ کریز سے باہر نکل کے، کریز سے باہر نکل کے کھیلیں گے، باکس سے باہر نکل کے کھیلیں گے، اور وہی چاہتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ جو ایک اسٹریٹجی تیار کی تھی۔ اس کے بعد دوسری بات، پنجاب اسمبلی، اب اگلا حملہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی پہ کہا جا رہا ہے جی کہ ہم کریں گے۔ پنجاب اسمبلی میں عثمان بزدار صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تو اس میں بھی میں آپ خبر دے رہا ہوں، وزیر اعظم عمران خان بڑے کلیئر ہیں، کیونکہ وہاں پہ حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف کی، یہ 2 جماعتیں ہیں، اور وہ بھی یہ بھی چاہتے ہیں، ان کی بات بھی ہوئی چودھری پرویز الہی صاحب سے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب سے بھی ہوئی، جام کمال سے بھی ہوئی، سب سے ہوئی، تو وہ اگین پنجاب میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتا ہے تو لے آئے، عثمان بزدار کو ہٹانا چاہتا ہے تو ہٹا دے، تو پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی وہاں پہ بھی کرے گی اپوزیشن، بیٹھ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پتہ چلنا چاہیے کہ حکومت کے ساتھ کون ہے، حکومت کے خلاف کون ہے، اور یہ درمیان میں جو چل رہے ہیں، گرے ایریاز میں رہ رہے ہیں، گرے ایریاز ختم ہونا چاہیے، یا وائٹ ہے یا بلیک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، درمیان کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا اپوزیشن سر جوڑ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہے، اور ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کا جوابی حملہ ہے وہ کافی خطرناک بھی ہے، اور ہر 2 صورتوں میں فائدہ ہے ان کو۔ اگر ہار جاتے ہیں تو سیاسی فائدہ حاصل کریں گے، اگر اعتماد کی تحریک کامیاب اور اعتماد کا ووٹ وہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ مزید تگڑے وزیر اعظم بن کے آگے آئیں گے۔ پھر ایک اور بات بھی، آگے پھر سینٹ کا چیئرمین اناؤنس ہو گیا، انہوں نے اپنا امیدوار میدان میں اتار دیا، صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ کے لیے۔ ڈپٹی چیئرمین کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، صادق سنجرانی نے ملاقاتیں بھی شروع کر دیں، اور سب سے، اور یہ بڑا دلچسپ ہوگا جی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پھر ہاتھ ہو جائے، اور جو قومی اسمبلی میں ہوا ہے وہی کچھ سینٹ میں نہ ہو جائے اپوزیشن کے ساتھ، ادھر حکومت کے ساتھ ہوا ہے، ادھر اپوزیشن کے ساتھ نہ ہو جائے، اور صادق سنجرانی دوبارہ چیئرمین سینٹ بن جائیں۔ یہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہے، دلچسپ کھیل ہے جو شروع ہو چکا ہے، اور اس میں اگین بڑی مزے کی کھیل آگے جا کے آئے گی، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔